بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل فیس بک پہ اچانک جو ہے وہ بے شمار کشمیر کی پوسٹیں آنے لگی ہیں۔ نسل نسل کے وہ لوگ جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں وہ کشمیر کی پوسٹیں کر رہے ہیں، اور آپ کو حیرت ہوتی ہوگی کہ یار یہ میرے فیس بک پہ انسٹاگرام پر ایک دم سے یہ سجیشنز کہاں سے آنی شروع ہو گئی۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کے آپ کے میوچل فرینڈ تک سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن وہ پوسٹیں آپ کے پاس آ رہی ہوں گی، اور وہ پوسٹیں بھی بڑی ٹیکنیک سے سوشل انجینئرنگ کے ساتھ بنی ہوئی نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پہ آپ کو ایک پوسٹ ملے گی، خبر ملی ہے کہ فلاں جگہ لاشیں گر گئیں، اللہ خیر کرے، اور اس کے نیچے اسی طرح کی 10 اور پوسٹوں والے اکاؤنٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے انا للہ و انا الیہ راجعون اور فلاں۔ یہ پہلے تو نہیں ہوتا تھا، کسی بھی جگہ پر نہیں ہوتا تھا، یہ اچانک کیوں شروع ہو گیا؟ کیا اسی طرح سجیشن جو ہے فیس بک کے الگورتھم میں کہ وہ آئیں؟ جب آپ ڈگ ڈاؤن کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لاکھوں کے قریب فیک اکاؤنٹس کو پیڈ پروموشن کے پیسے دے کر فیس بک کی پوسٹس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ بار بار آپ کے فیس بک پیج پہ اس طرح آ رہے ہیں کہ آپ کو جو جھوٹ ہے وہ سچ لگنا شروع ہو جائے۔ مثال کے طور پہ 6 لاکھ لوگ کشمیر کی سڑکوں پر نکل آئے، یعنی کہ گھر تو خالی ہو گئے ہوں گے، اور وہ 6 لاکھ لوگوں کو تو پانی، کراچی کے ٹینکر مافیا پانی نہیں پہنچا سکتی، تو وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ حکمود کیسے رہے ہیں بھائی؟ اور کہہ رہے ہیں وہ 6 لاکھ لوگ 30 دن سے سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ کیوں اس میں آگے سوچ نہیں پا رہے؟ چھوٹی سے چھوٹی بات کیا، 6 لاکھ لوگ ایک گلاس پانی بھی پئیں تو کشمیر کے اس علاقے میں پانی کہاں سے آئے گا؟ یہ کوئی نہیں سوچ رہا۔ 6 لاکھ لوگ ایک روٹی لقمہ نوالا ہی کھائیں گے تو وہ آٹا کہاں سے آئے گا کشمیر کی جگہ پہ؟ یہ بھی کوئی نہیں سوچ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے فیس بک اور انسٹاگرام کو پیڈ پوسٹ کے ذریعے اوور ویلم اتنا کر دیا گیا ہے کہ وہ یہ سوچنے سمجھنے کہ آپ کو قابل چھوڑ ہی نہیں رہے۔ ہزاروں لاشیں گر گئیں، پھر ایک اے آئی جنریٹڈ تصویر آئے گی جس میں بمشکل اے آئی جو ہے 10,000 لوگ دکھا سکے گی، 6,000 یا 4,500 یا 5,000 کی ایکچوئل تعداد کو، اور آپ کو سچ لگنا شروع ہو جائے گا کیونکہ وہ اتنے اکاؤنٹ پوسٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ایک ایڈیٹڈ تصویر ہوگی کشمیر کی بیٹی کی کہ جو چھوٹی بچی سب کو پانی پلا رہی ہوگی۔ اب وہ جموں کشمیر کی سید علی گیلانی کی تصویر کراپ ہو کے لگی ہوئی ہے، کیا ہے اللہ جانتا ہے، لیکن وہ لگی ہوئی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سوال یہ اٹھنا چاہیے ہمارے ذہن میں، فیس بک کے اوپر اتنی زیادہ پوسٹ اچانک ہمارے فیس بک وال کے اوپر کیوں آنے لگی ہیں، کیسے آ رہی ہیں؟ جب آپ ڈگ ڈاؤن کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ سارے اکاؤنٹ فیک ہیں، یا ان میں سے میکسیمم اکاؤنٹ فیک ہیں، اور ان میکسیمم فیک اکاؤنٹس کو ہینڈل جو ہے وہ انڈیا کر رہا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ ان کے خلاف کوئی ٹھوس بات کرتے ہیں تو آپ کی پوسٹ بھی انڈیا سے ڈیلیٹ ہوتی ہے، اور اس کے اوپر جو کامنٹس آتے ہیں وہ بھی انڈیا سے آتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں زبان جو استعمال ہوتی ہے اس کے اندر، جو آپ کے کمنٹ کے جواب میں ایک بہت غلیظ گندی قسم کی گالی آتی ہے، وہ کشمیری تو نہیں دیتے گالی، ہم نے تو نہیں سنا اس طرح کبھی ان کے منہ سے، تو وہ آپ کو 3 طرح کے لوگوں میں نظر آئے گی اس طرح کی گالی دینے کی عادت۔ اسرائیلی کومنٹرز میں، مودی کے کومنٹرز میں، اور وہ پی ٹی آئی کے جو فیک اکاؤنٹس ہیں ان کے اندر، یہ آپ کو تینوں چیزیں ملیں گی۔ تو اس پہ غور کریں کہ کیا کشمیر کے دھرنے کو سپورٹ عام عوام کر رہی ہے، یا یہ، اور کیا عام عوام یہ پیڈ اکاؤنٹس کے پیسے دے رہی ہے ان کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ اور ایک عوامی تحریک تو اوریجنل ہوتی ہے نا، آرگینک ہوتی ہے، اس کو تو ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تو پھر یہ پیسوں کی ضرورت، اتنے پیڈ فیک اکاؤنٹس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ ایک صاحب کی پوسٹ لگی ہوئی تھی کہ کشمیر میں 25 دن سے انٹرنیٹ بند ہے اور وہاں لاشیں گر رہی ہیں، اور میں خود کشمیری ہوں، تو میں نے ان سے ہی پوچھا کہ اللہ کے بندے تو یہ تم خود پوسٹ کیسے کر رہے ہو جب انٹرنیٹ بند ہے؟ تو اس نے میری وہ کامنٹ سیکشن سے ڈیلیٹ ہی کر دی وہ ساری چیزیں۔ تو اس کو دیکھیں کیوں ہم ان پیڈ اکاؤنٹس کے چکر میں غلط چیز کو جب وہ زیادہ آ جاتی ہے تو سچ سمجھنے لگتے ہیں۔